غین ہے. جس طرح ہم نے عین کو پڑھا تھا اسی طرح ہم نے لفظ غین کو پڑھا ہے. اس کے اندر بھی ہم نے یہ غین آ گیا, اس کے اندر بھی ہم نے یہ کھینچ لایا اس کو غین, تھوڑا سا کھینچ کے. جس طرح ہم نے خا کو پڑھا تھا, صاد کو پڑھا تھا, ضاد کو پڑھا تھا, اسی طرح ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے, جیسے غین غین. اس کے بعد ہے لفظ فا, یہ فا ہے. فا کو ہم نے پڑھنا ہے جس طرح ہم نے با کو پڑھا تھا. فا کو ہم نے پڑھنا ہے جس طرح لفظ با کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا تھا. فا 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 فا. اب اس کے بعد یہ جو ایک لفظ یہ آ رہا ہے قاف, دو نقطے بعد یہ لفظ, اور اس کے بعد ہے کاف. ان کے اندر تھوڑا فرق ہے پڑھنے کے اندر. لفظ دونوں ایک ہے مگر ان کے پڑھنے کے ادائیگی کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. اگر ہم اس فرق کو نہیں کریں گے, قرآن مجید میں قاف کی جگہ کاف پڑھتے ہیں یا کاف کی جگہ قاف پڑھتے ہیں تو لفظ کے معنی کے اندر تضاد آ جائے گا, غلط ہو جائے گا, اور اس کے پڑھنے کے بجائے ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ملے گا. تو ہم لفظ قاف کو کہاں سے پڑھیں گے؟ یہ جو ہمارے جو تالو ہے منہ کے اندر, اس کا اور جو ہماری زبان کا جو اوپر والا حصہ آپس میں ٹکرائے گا تو تھوڑا سا ہم جب اپنے منہ کو کھول دینے کو لگیں گے تو یہ لفظ قاف بن جائے گا. یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی تو کیا بن جائے گا؟ قاف قاف قاف. یہ قاف کو بھی ہم نے یوں پڑھنا ہے, قاف 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 قاف. یہ دونوں چیزیں جو ہے منہ کھول کر کے ہم اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد ہے لفظ کاف. کاف کا ہم جو ہے اپنے منہ کو کھول نہیں کرنا بلکہ پھیلا دینا. چہرے کی جو زبان جو اپنے منہ کے ہونٹوں کی ڈائریکشن ہے اس کو ہم نے تھوڑے سے جو ہے پھیلا دینی ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ کاف کاف کاف. سمپل کاف پڑھنا ہے. اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس لفظ قاف اور کاف کے اندر ترکیب کریں گے تو اس کے بعد ہمیں معنی مفہوم کے اندر جو قرآن مجید کے ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے ایک لفظ ہے, یہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں, قاف لام با. یہ کیا ہے؟ قاف لام با. ایک یہ لفظ ہے اور ایک یہ لفظ ہے. یہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے, یہ بڑے کاف کے ساتھ ہے. اگر اس کو ہم قلب پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دل. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اور اگر لفظ قلب پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کے کیا مطلب بنتا ہے؟ ایک لفظ کے غلط پڑھنے سے معنی کے اندر کتنی تبدیلی آ گئی. تو ہم لفظ قاف کو کیسے پڑھیں گے؟ دونوں زبان کے جو اور اوپر والا تعلق آپس میں تھوڑا سا ٹکرائے گا, منہ کو ہم نے تھوڑا کھول رکھنا ہے. تو یہ لفظ قاف اور لفظ کاف, اس کے اندر ہم کو منہ کو کھول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لفظ کاف. اس کے بعد ہے لام. اس کو بھی ہم نے, یہ ہے لام. لام کو بھی ہم نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے. یہ لام 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 لام. جتنا ہم لفظوں کو ان کے نام کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پکاریں گے اتنا ہماری قرات کے اندر حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا. معنی مفہوم کے اندر جو ہے ایک پورا ٹھہراؤ ہوگا, تبدیل نہیں ہوں گے تو ہمیں پڑھنے کا ثواب بھی ہوگا. لام کے بعد لفظ ہے میم. اب میم کو ہم نے کیسے پڑھنا؟ لفظ میم.
بعد جو ہے لفظ ہے نون. نون کو بھی ہم نے اسی طرح ہی پڑھا ہے. نون یہ آواز جو ہے ناک کے اس پاسے سے آئے گی. نون نون. اس کے بعد لفظ ہے واو. یہ ہے لفظ واو. واو کو ہم نے یہ پڑھ لیا. واو اکثر ہمارے جو بڑے حضرات ہیں یہ استاد اکرام ہیں وہ اس کو تو ایسے پڑھاتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی مد کرو کہ واو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لفظ ہے ہا. لفظ کیا ہے؟ ہا. اور ہا کے اندر ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے. ہا جو ہے وہ حلق سے ہے. ہا کہاں سے ہے؟ حلق سے. ہا کہاں سے ہے؟ حلق سے. ہا کہاں سے ہے؟ حلق سے. اور یہ جو ہا ہے اس کا جو مرکز ہے ادائیگی کا وہ کیا ہے؟ سینہ. کہاں سے ہے وہ؟ سینہ. سینے سے. ہا ہا ہا. اور اس کے بعد لفظ ہے حمزہ. کیا ہے لفظ؟ حمزہ. یہ حمزہ لفظ حمزہ. حمزہ حمزہ اور الف کے اندر ہمیں فرق کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے الف کہاں پڑھنی ہے اور حمزہ کہاں پڑھنا ہے. قرآن مجید کے اندر جب ہم پڑھیں گے پھر آپ کو جو ہے اس بات کا بھی میں بتا دوں گا کہ لفظ حمزہ کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ حمزہ. اس کو بھی ہم نے کوشش کرنی یہاں سینے سے ادائیگی ہو. حمزہ حمزہ. اس کے بعد لفظ کون سا رہ گیا ہے؟ یا. قرآن مجید کے اندر ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کے اندر بڑی اور چھوٹی یا کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. بڑی اور چھوٹی یا کا کوئی فرق نہیں ہے. اس کے اندر یا ایک ہی ہے, چاہے وہ بڑی کر لیں چاہے وہ چھوٹی کر لیں. یہ چھوٹی کر لیں یا یہ بڑی کر لیں, دونوں ایک ہی طرح سے پڑھی جائے گی. اب یہ ہمارے حروف تہجی جو 29 تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں. حروف تہجی مکمل ہو چکے ہیں. ان کو انشاءاللہ الف سے لے کر یا تک کل جو ہے دوبارہ ایک دفعہ ہم رپیٹ کر کے کسی بھی ساتھی یا کسی بھی دوست کو کھڑا کر کے ہم باری باری اس کو کہلوا دیں گے, تاکہ ہر انسان اپنی زبان سے جب دوسروں کو پڑھاتا ہے, دوسروں کو ادا کرواتا ہے, دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک چیز عرض کی تھی کہ ہم جتنا بھی سیکھ رہے ہیں, جتنا بھی ہم ذوق کے ساتھ یہ شوق کے ساتھ سیکھیں اور اس نیت سے سیکھیں کہ ہم نے آگے سیکھنا ہے, ہم نے آگے پڑھانا ہے. جب ہم آگے پڑھانے اور سکھانے کی نیت سے سیکھیں گے اور پڑھیں گے, اس کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ کریم سب سے پہلے میرے اندر میرے لیے اس کو آسان بنا دے گا. قرآن کریم تو ویسے ہے ہی آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جو غور و فکر کرنے والے ہیں, جو اس کو پڑھنے والے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں, ان کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو آسان کر دیا. اس کے بعد ہم ان ساری چیزوں میں سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہم عقائد پہ ہی بات کر رہے ہیں. ہم نے 3 چیزیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عقیدے کے طور پر پڑھی ہیں. اس کے بعد محبوب علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اللہ رب العزت کی ذات نے پیغمبر علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنا کے بھیجا, رسول بھی بنا کے بھیجا, نبی بھی بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام قرآن مجید کے اندر خود اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عرض کر جو ہے فرما رہے ہیں کہ محبوب ان کو فرما دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف
रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, आप तमाम लोगों की तरफ रसूल और नबी बनाकर भेजा गया हूँ। हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि महबूब अलैहिस्सलाम के अलावा आप अलैहिस्सलाम के आने के बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, आखिरी रसूल हैं और आखिरी किताब लेकर आए। अगर इसके अंदर एक राय के जर्रे के बराबर, राय के दाने के बराबर भी हमारे दिलों के अंदर कोई भी फर्क या कोई भी शक आ गया तो हमारा ईमान हमारा साथ नहीं रहेगा। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और हमारे मुआशरे के अंदर इस्लामी हुस्न मुआशरा, इस्लामी हुस्न मुआशरा हमारे आज कल के जो दौर के अंदर सबसे बड़ा बहरान जो है वो अखलाक की कमी है। हम अपने घर की तो सफाई कर लेते हैं, हम अपने घर के अंदर आगे से तो झाड़ू दे लेते हैं, हम अपने घर के आगे से पानी मार लेते हैं, मगर जो हमारे साथ वाले पड़ोस वाले हैं उनके घर के सामने कचरा फेंक देते हैं, उनके घर के सामने हम पानी खड़ा कर देते हैं। दूसरों को जो है परेशानी के अंदर और दूसरों के लिए मुश्किलात को हम पैदा करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया और हमारी शरीयत मुहम्मदी के अंदर क्या है कि किसी को भी तकलीफ पहुंचाना, किसी मुसलमान को भी, किसी इंसान को भी तकलीफ पहुंचाना शरीयत के अंदर हराम है। इज़ा किसी को भी पहुंचाना हराम है। किसी भी मुसलमान को किसी भी के लिए रास्ते के अंदर गड़ा खोदना, किसी के लिए मुश्किलात को पैदा करना, बढ़ाना, ये क्या है? हराम है। हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें और दूसरों के लिए आसानियों वाले रास्ते पैदा करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप भाई साहब सब एक दफ़ा जो है वाइन से लेकर हमजा या तक कहलवा दें। और थोड़ा सा गोल करके मोटा करेंगे, उसके बाद फा को ऐसे पड़ेगा, जैसे हमने फा को पढ़ा था और सा को पढ़ा, ता को पढ़ा था, इस तरह फा काफ, काफ को कॉफ, कॉफ, और इस काफ को जरा कैसे रहेंगे, इसे नॉर्मली पढ़ना है कॉफ, काफ, उसको बरीक करके पढ़ना है, और लाम को लाम, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, या दोनों सही है, छोटी बड़ी इसमें कोई नहीं, या